إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمارے اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، حرمت والا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا شمار ایام حج میں ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جس دن زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اسی دن سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے قرار دیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں فرمایا کہ زمانہ اپنی اصلی ہیئت پہ واپس آ چکا ہے. ان الزمان استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اسی دن اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے متعین کر دیے تھے. السنۃ 12 شہرا، 12 مہینے سال کے، جس میں 4 مہینے حرمت کے، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام کا مہینہ. یہ پے در پے مہینے ہیں، ایک دوسرے کے بعد آنے والے. اور ایک مہینہ ہے رجب کا، رجب و مدر جس کو کہا جاتا ہے. مدر قبیلہ بہت ہی شدت کے ساتھ اس کا پاس و لحاظ رکھتا تھا، اس لیے اس قبیلے کی جانب اس مہینے کو منسوب کر دیا گیا، جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. الذی بین جمادی و شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ رب العزت سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک مہینوں کی گنتی، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. کتنی تعداد ہے؟ 12 مہینے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. بعض مفسرین ہنہ کی جو ضمیر ہے اس کو ان 4 مہینوں کی طرف لوٹاتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں جو حرمت کے مہینے ہیں، عزت و احترام کے مہینے ہیں، ان میں ظلم اپنے آپ پر نہ کرو. لیکن دیگر مفسرین کہتے ہیں تمام مہینوں میں ظلم تو ظلم ہے، ظلم حرام ہے ہر مہینے میں، لیکن چونکہ یہ حرمت کے مہینے ہیں اس لیے اس کی شناعت، قباحت، حرمت شدید ہو جاتی ہے. تو خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں خطب النبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب فی
حجته، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں یعنی حجۃ الوداع آپ نے جو کیا اس میں خطبہ ارشاد فرمایا. فقال، تو آپ نے فرمایا الا سن لو، خبردار رہو، ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض، بے شک زمانہ وقت اپنی اصلی حالت پہ لوٹ آیا ہے، وہ حالت کہ جس حالت پہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا اور اس زمانے کو رکھا تھا. السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. منہا 4 حرم، جن میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پہ. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن یہ روایت مسند احمد کی ہے جس کے راوی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور پھر آپ نے وہی نام لیا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، اور جو رجب ہے، جمادہ الاخری اور شعبان کے بیچ میں جو مہینہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو بڑی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی خطبے ارشاد فرمائے. ایک خطبہ آپ کا یوم النحر کو ہوا، نحر کے دن، قربانی کے دن، یعنی 10 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا. یقین جانیے اگر خطبہ حجۃ الوداع کو ایک مومن، ایک مسلمان اپنی زندگی میں اتار لے اور وہ اس خطبے کو حرز جاں بنا لے، اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ خصوصیت کے ساتھ یوم النحر کو ارشاد فرمایا تھا اس پر عمل پیرا ہو جائے تو کبھی ایک مومن دوسرے مومن کی عزت پامال نہیں کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو ہڑپ نہیں کرے گا. یہ انسانیت جو آج سسک رہی ہے، جو آج کرا رہی ہے، جو آج تڑپ رہی ہے ظلم و تعدی سے، عدوان سے، سرکشی سے، غاصبانہ زمینوں پر قبضے سے، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی سے اور عزتوں کی پامالی سے، یہ دور جو سسک رہا ہے، یہ زمانہ جو کرا رہا ہے، اس کی کراہ مٹ جائے، اس کی سسک ختم ہو جائے. اور جس طرح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں معاشرہ تشکیل دیا تھا، سماج ایک بنایا تھا، اور اس سماج میں ایک دوسرے کے لوگ ہمدرد تھے، غمگسار تھے، ایک دوسرے کے کام آنے والے تھے. وہ ہمارا جو قصہ پارینہ ہے وہ واپس آ سکتا ہے. وہ زمانہ جو گزر چکا، جس کو آج ہم کتابوں میں پڑھتے، حدیث میں پڑھتے، تاریخ میں پڑھتے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ عہد مسعود ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی تمام تر صداقتوں کے ساتھ آ جاتا ہے. آج وہ زمانہ واپس آ سکتا ہے اگر اس خطبے کو ہم اپنی زندگیوں میں اتار لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا فرمایا؟ قال ای یوم ھذا، بڑا پیارا اسلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کسی کے دل و دماغ میں کسی بات کو پیوست کرنے کے لیے یہ اسلوب، یہ انداز انتہائی نرالا اور پیارا ہوتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، سوالیہ انداز میں کسی بات کو رکھا جائے. جب کسی سے ہم سوال کرتے ہیں تو اس کی مکمل اور قابل توجہ پا لیتے ہیں. یہی طریقہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا. اس لیے کہ جو اس خطبے میں آپ نصیحت فرمانا چاہتے تھے اس کا تقاضا ہی یہی تھا کہ تمام اعضاء اور جوارح کے ساتھ اپنی تمام تر دماغی، ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کے ساتھ مومن مسلمان متوجہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. فسکتا، آپ خاموش رہے. حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، ہم نے یہاں تک کہ گمان یہ کر لیا کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں. سیسمیہ بغیر اسمی، اس نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں. قال، تو آپ نے فرمایا لیس یوم النحر، کیا یہ نحر کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، یہ نحر کا دن ہے. پھر آپ نے سوال کیا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا، ہم نے کہا اللہ رسول اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ذی الحجۃ،
کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، تو ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے گمان یہ کر لیا کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس مہینے کا آپ دوسرا نام رکھ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا الیس ذو الحجہ، کہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول۔ ثم قال ای بلد ھذا، پھر آپ نے فرمایا، سوال کیا، یہ شہر کون سا شہر ہے؟ قلنا اللہ رسول عالم، وہی جواب، ہم نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے گمان یہ کر لیا کہ آپ اس مہینے کا کوئی دوسرا نام رکھنے جا رہے ہیں، اس شہر کا مہینہ نہیں، اس شہر کا کوئی دوسرا نام رکھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا الیست البلد، کیا یہ بلد حرام مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، تو ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، یہ مکہ مکرمہ ہی ہے، بلد حرام ہے۔ یہ سوال و جواب آپ نے کس لیے کیا؟ تاکہ مکمل توجہ لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمانا تھا، جو نصیحت کرنا تھی، وہ نصیحت آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَحَسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، تو لوگوں سن لو، بے شک تمہارا خون، تمہارے مال، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں گمان کرتا ہوں آپ نے فرمایا تمہاری عزتیں ایسے ہی حرام ہیں ایک دوسرے پر جیسے کہ یہ دن حرمت کا ہے، یوم النحر، یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ شہر بلد حرام مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے۔ تو جس طرح سے ان تینوں چیزوں کی حرمت ہے، اسی طرح سے تمہارا خون بھی حرام ہے، تمہارے مال بھی حرام، ایک دوسرے پر ہڑپ جو لوگ کر لیتے ہیں، اور تمہاری عزتیں بھی۔ کہنے کو بات بڑی مختصر ہے، آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ لیکن اگر ہم ذرا بھی توجہ ڈالیں اس حدیث مبارک پہ اور ہم غور و فکر کریں تو یقین جانیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی نصیحت کر دی ہمیں، پوری امت کو۔ اس وقت مخاطب صحابہ کرام تھے، لیکن یہ خطاب صرف صحابہ کرام سے نہیں تھا، یہ خطاب پوری دنیا اسلام کے لیے تھا، تمام مسلمانوں کے لیے تھا، سب کے لیے یہ خطاب تھا۔ آج اس سبق کو لوگ بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، یہاں تک کہ ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کے خون کا پیاسا ہے، مال کے لیے، جائیداد کے لیے خون تک بہانے سے دریغ نہیں کرتا ہے۔ یہ مال جس کے لیے ہم لڑائیاں لڑتے ہیں، جس کے لیے ہم اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، یہ مال یہیں رہ جائے گا۔ کون دنیا سے کچھ لے گیا ہے اور کون لے جائے گا؟ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، پوری دنیا کو فتح کرنے کا زعم لے کر کے اٹھا وہ شخص کہ سب کو فتح کر ڈالیں گے، سارا مال و منال ہمارا ہوگا، سلطنت ہماری ہوگی، سطوت ہماری ہوگی، حکومت ہماری ہوگی، قیادت ہماری ہوگی، لیکن اس کی ساری سطوت، سارا غرور اور ساری اکڑ مٹی میں مل گئی، سارا مال و منال یہیں چھوڑ کر کے گیا۔ ایسے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج جو لوگ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، زمینیں دبا لیتے، جائیداد دبا لیتے، روپیہ پیسہ دبا لیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے نا۔ اولاد اگر ہم نے تربیت صحیح نہیں کی اولاد کی تو پھر ہمارے لیے، آپ کے لیے اس اولاد کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ اللہ کے حضور دعا کریں، بھول جائیں گے لوگ، دفن کر کے آئیں گے، ہاتھ ایسے جھاڑیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ختم، بہت ہوگا تو رسم و رواج کے نام پہ بہت سے لوگ فقیر کھلا دیتے ہیں، جو شرعاً ثابت نہیں ہے، کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی کہ تیجا نہیں کیا، 10واں نہیں کیا، 40واں نہیں کیا،
دنیا کو دکھانے کے لیے ایک بدعت کا ارتکاب، ایک ایسے عمل کا ارتکاب جو اگرچہ شرک نہیں ہے لیکن شرک کا چور دروازہ ضرور ہے، لوگ کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں والدین کو، بھول جاتے ہیں اپنے بزرگوں کو، پھر کبھی شاید یاد آتی ہو، ہاں وہ یاد کرتے ہیں جو نیک وکار ہوتے ہیں، جن کی تربیت صحیح انداز میں ان کے والدین کرتے ہیں۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی دولت دیں؟ ایمان کی دولت۔ کون سی دولت دیں؟ تقوی کی دولت۔ کون سی دولت دیں؟ طہارت کی دولت۔ کون سی دولت دیں؟ نیکی پرہیزگاری کی دولت۔ اور دولت دے کے جاتے ہیں دنیا کی، جو دنیا ہی میں وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے آئیں گے۔ دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ ایک سرمدی اور ابدی پیغام رکھتا ہے اپنے اندر دنیا انسانیت کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے۔ خون بہانا بہت ارزاں، بہت سستا اور بہت آسان آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ ایک دوسرے کا مال رب کرنا بہت سستا، بہت ارزاں، بہت آسان لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں چلو بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست، بابر کی طرف یہ منسوب ہے، اللہ عالم اس کا قول ہے کہ نہیں ہے، کہ بابر بعیش کوش، عیش کر لو دنیا میں، یہ عالم دوبارہ نیست، کہ دوبارہ تو دنیا ملنے سے رہی، یہ عالم دوبارہ نہیں ملے گا، تو جو عیش کرنا ہے، جو آرام کرنا ہے یہی کر لو۔ میرے بھائی اس دنیا کا آرام، اس دنیا کا عیش جنت کے عیش کے مقابلے میں، آخرت کے عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت کی نعمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نعمتیں ایسی ایسی نعمتیں ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس نعمت کے بارے میں سنا تک نہیں ہوگا، اور دیکھنا اور سننا تو بڑی دور کی بات ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ کتنی عظیم نعمتوں سے اللہ رب العزت کل، اگر ہم نیکوکار آج ہیں، مومن آج ہیں، تو کل کس قدر نعمتوں سے اللہ جنت میں ہمیں نوازیں گے اور شاد کام فرمائیں گے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی خیال میں نہیں لا سکتا۔ دنیا جہان کی ساری نعمتیں جنت کی ایک نعمت کے مقابلے میں ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ کس کے لیے مر رہے ہیں؟ خون خرابہ کیوں آخر؟ اور عزت کی پامالی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں اچھالیں گے ہماری عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ میرے بھائی یہ عزت جو ہے نا، یہ اگر کوئی کسی کی اتارنے کی کوشش کرتا ہے اس دنیا میں، مکافات عمل کے طور پہ اس کی عزت یہاں اتر جاتی ہے، بچتی نہیں ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ دیکھیے بہت سے لوگ جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، بھلے وہ دنیا سے چلے گئے یا ان کی زندگی میں ان کی عزتیں پامال اللہ نے کر دی لوگوں کے ذریعہ سے۔ تو یہ عزت جو ہے نا، یہ مال جو ہے نا، یہ خون جو ہے نا، یہ کس کا حق ہے؟ یہ بندوں کا حق ہے، اور بندے جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کر سکتے۔ عزت میں کیا ہے؟ صرف یہی کہ آدمی زنا کر لے یہ عزت نہیں، یہ تو ہے ہی عزت کی پامالی۔ گالی بکنا، لعن طعن کرنا، بہتان ترازی، کسی پر ناحق الزام تراشی کرنا، یہ بھی عزت کی پامالی ہے، یہ بھی عزت کی پامالی ہے۔ اگر اس شخص کو پتہ چل جائے، معاف کر دے، اس سے معافی تلافی ہم کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر نہیں معاف کرتا ہے وہ، اور ہم اس کی عزت ہم نے سر بادار اچھالی ہے، اس کو کانو کان خبر نہیں ہے، دوسروں کو خبر ہے، غیبت کر کے، الزام تراشی کر کے، بہتان تراشی کر کے، جبکہ اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، تو یقین جانیے یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا اس میں مکافات عمل بھی اللہ رب العزت نے رکھے۔ بہت سے لوگ ایسے آئے اور چلے گئے جنہوں نے جو حرکتیں کی ان کی اولاد کے اندر وہ حرکتیں آ گئیں، دنیا نے دیکھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزوں کا بیان فرمایا ہے نا، یہ ہماری پوری زندگی پر یہ 3 چیزیں محیط ہیں: خون، مال اور عزت۔ کون چاہتا ہے کہ ہمارا خون بہے، ہمارے کسی رشتہ دار کا خون بہے؟
ہمارے بھائی کا، ہمارے کسی بزرگ کا، ہمارے کسی پڑوسی کا خون بہے؟ کون چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا نا۔ کون چاہتا ہے کوئی ہمارا مال ہڑپ کر لے؟ نہیں۔ کون چاہتا ہے ہماری عزت کی پامالی ہو جائے؟ نہیں۔ تو ہم جب جو چیز اپنے لیے نہیں چاہتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ اور جب خون خرابہ ہوتا ہے، جب مال لوگ ہڑپ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا، عزتوں کی پامالی ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اور جو ساری خرابیاں ہیں دھیرے دھیرے تمام آ جاتی ہیں معاشرے اور سماج میں۔ پھر معاشرہ اور سماج برائیوں کا اڈا بن جاتا ہے، برائیوں کی آماجگاہ ایسی سوسائٹی بن جاتی ہے جہاں یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کی پامالی انسان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں جو نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کو حرز جاں بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور ان قریب اللہ رب العزت تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ سوال سے بچ نہیں سکتے۔ الا، آپ نے پھر تنبیہ فرمائی، سن لو، خبردار رہو، لا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد گمراہ ہو کر کے واپس نہ جانا۔ بعض روایتوں میں کفارہ، کافر ہو کر کے، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں کا بعض کی گردن مارے، اس کا خون بہائے، اس کا قتل کرے۔ آپ نے فرمایا الا هل بلغت، کیا، سن لو، خبردار رہو، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ میں نے جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا؟ اور آپ نے فرمایا الا، سن لو، خبردار رہو، لیبلغ الشاہد والغائب منکم، تم میں کا جو حاضر ہے، جو حاضر نہیں ہے، ان تک یہ بات پہنچا دے۔ ہو سکتا ہے جس تک بات پہنچائی گئی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ حفظ و اتقان والا ہو، اس کو زیادہ یاد رہ جائے میری باتیں، زیادہ یاد رہ جائیں میری باتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بڑی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے کا پیغام آج بھی اپنی تمام تر صداقتوں کے ساتھ ہمیں آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جب یہ حرمت والے مہینے آتے ہیں تو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کا، یوم النحر کا خصوصاً یاد آ جاتا ہے۔ عرفہ کے دن بھی آپ نے خطبہ دیا تھا، اور بھی آپ نے خطبے دیے، اور یہ خطبے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت و شناعت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ پہلا سود جس کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ آج سود میں بھی دنیا لت پت ہے خصوصاً مسلمان۔ تو میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ حرمت، آج حج ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وائرس اس نے پوری دنیا میں اس طرح سے ڈیرا ڈال لیا ہے کہ آج ایک عظیم عبادت، ہماری تمنائیں، ہماری ساری آرزوئیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، اور جن کے دل میں آج سے 6 مہینہ، 7 مہینہ، 8 مہینہ، 1 سال پہلے یہ تمنا کروٹ دے رہی تھی، یہ آرزو پنپ رہی تھی کہ حج کا مہینہ آئے گا، ہم فارم پر کریں گے اور پھر حج کرنے جائیں گے۔ ساری آرزویں ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، آج حج نہیں کر سکتے، لیکن حج کا پیغام جو موجود ہے ہم اس کو تو برت سکتے ہیں، ہم اس کو تو عمل میں لا سکتے ہیں، ہم اس کو عمل میں لا کر کے اللہ سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے آئندہ سال کے لیے ہم اللہ رب العزت سے آس لگا سکتے ہیں، امید لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال حج کریں گے، پھر عمرہ کرنے جائیں گے۔ اللہ بار بار ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، وہ پیغام ابدی ہے، سرمدی ہے۔ حج بند ہو سکتا ہے وقتی طور پہ، عمرہ بھی بعض لوگوں کے لیے بند ہو سکتا ہے، جیسے کہ آج بند ہے، 60,000 لوگ حج کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے پہلے کے مقابلے میں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پیغام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی باقاعدہ طور پہ دل و دماغ کو اپیل کرتے ہوئے، وہ آج بھی دل و دماغ کو آپ کا پیغام اپیل کر رہا ہے، قیامت کی صبح تک اپیل کرتا رہے گا۔ یہ عبادت وقتی طور پر اس سے ہم محروم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس پیغام کو ہمیشہ دل میں بسائے رکھیں، اور صرف دل میں نہ بسائیں بلکہ اس کو عملی جامہ پہنائیں اور پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، ہم تیرے عاجز مادہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن صرف اور صرف تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت یہ وبا، یہ بلا جو پھیلی ہوئی پوری دنیا میں، اللہ اس کا خاتمہ فرما دے۔ تمام وباؤں، بلاؤں اور مصائب و آلام سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم میں جو لوگ
وفات پا چکے ہیں مومن مرد مومنہ خواتین، ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اللہ میں جن کے والدین سے کوئی جو حیات ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ان کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کرنے۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدوں سے کوئی جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، ہمیں اس سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ہمیں اپنے وطن میں عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال، ہماری جان اور ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ظالموں کے ظلم و ستم سے ہمیں مامن و محفوظ فرما دے۔ اللہ یہ وطن ہمارے لیے امن کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ ہمیں اس وطن میں اور دنیا کے جس خطے مسلمان آباد ہیں اللہ تمام مومن اور مسلمانوں کو امن و امان کی زندگی عطا فرما، ظالموں کے ظلم و ستم سے مامن و محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حرمت والے مہینوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور خصوصیت سے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ وداع کے موقع پہ تھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔